البتہ مجھے ایک خلش ہے کہ وہابی مفتی جو لٹریچر بانٹتے ہیں وہاں وزارت کے تحت، کیونکہ گورنمنٹ چھاپتی ہے اس کو، ہمارے ہی پیسوں سے چھپتا ہے وہ سارا لٹریچر. حج کے لیے آپ جو فیسیں جمع کرواتے ہیں نا، تو وزارت شؤون اسلامیہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو ہمارا جتنا پیسہ حاجیوں کا وہاں جاتا ہے اس سے یہ غلاظت ساری چھپواتے ہیں وہ، اور دین میں بڑا غلو کرتے ہو. آپ یقین کریں کہ یقیناً یہ باتیں پہلے ذکر ہو گئی ہوں گی، جو میں نے خود پڑھا 2006 کے حج میں موجود تھا، ڈاکٹر صاحب بھی تھے. تو وہاں ایک کتاب بانٹی گئی جس پہ مفتی عثیمن جو ان کا بڑا مقتدا پیشوا ہے، اس کا انہوں نے فتویٰ تقسیم کیا، پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی. تو کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا نام لکھا ہے اور آگے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ دے، یہ کیسا ہے؟ اس میں یا والی بھی کوئی بات نہیں، بالکل یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا کیسا ہے؟ تو اس کی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بھی حجاج کے پاس ہوگی، اور لکھا ہے کہ بالکل شرک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے حضور کا نام لکھنا یہ شرک ہے. اچھا، اس سال جو انہوں نے حاجیوں کو کتاب تقسیم کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت سوال کرے، استشفاء کرے، آپ سے شفاعت کا سوال کرے، مانگے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرا دیں دن قیامت کو، تو اس پر بھی عثیمن کا بھی فتویٰ ہے، بن باز کا بھی فتویٰ ہے. ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں یہ تقسیم کیا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے. اچھا، اب اس میں کیا کیا باتیں، قبروں کی طرف جاؤ تو شرک ہے، فلاں شرک ہے، فلاں شرک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. حکومت مل جائے اگر کسی گروپ کو تو اس کا یہ حق تو نہیں کہ وہ شریعت نہیں وضع کر لے، جو اس کے ذہن میں آئے اس کو شریعت بنا کے نافذ کر دے. میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے. اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں، مشائخ بھی تشریف فرمائیں. میں ان کی موجودگی میں اپنی حکومت سے یہ کہتا ہوں، مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے میں کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو، اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو ننگے کر دیں تو پھر مان لو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے. سنت و جماعت، علماء اہل سنت. اور آپ حضرات کو یقین کامل حاصل ہے، ماشاءاللہ آپ اہل سنہ ہیں، لیکن اس بات سے ہمیشہ آگاہ رہیں کہ ہماری فکری اور علمی قیادت کبھی بھی مرعوب نہیں ہوئی. حرمین طیبین کے وہ ستون آج تک گواہ ہے کہ ہمارے
و سابقہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تمام وہابی علماء اور تمام نجدی دیوبندی علماء کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور بہار کی کیفیت میں چند گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر محرمین طیبین کی فضا میں سرکار دو عالم کی عظمت کے پرچم لہرا دیے تھے۔ ہم یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ جماعت اہل سنت کا میں خادم ہوں، میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہابیوں ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ عربی میں بات کرنا چاہو عربی میں مناظرہ ہوگا، انگلش میں بات کرنا چاہو انگلش میں مناظرہ ہوگا، دنیا کی کسی زبان میں آؤ گے میں پورے علماء اہل سنت کو تکلیف نہیں دوں گا، صرف جامعہ محمدیہ بھٹی کے